سر نماز کو 5 وقت مقرر جو اس کا ٹائم ہے اسی پر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم اس کو جمع کیوں نہیں کر سکتے بنا کسی مشقت کے بھی، جس طرح سے ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری داعیات ہیں ان کو راہ دی ہوتی ہے، اور یہ انسانی زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے۔ یعنی ہم اپنے تعلقات، روابط، ہر چیز کو قاعدے میں لاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو قاعدے میں نہ لائیں تو انسان کی فطرت میں ایک طبعی تکاسل ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قاعدے میں نہ لایا جائے تو پھر بھی قاعدے میں لے آئے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ٹالنا شروع کرتا ہے، پھر یہ کہ اچھا یہ کام کرنا ہی ہے، میں کر لوں گا، یہاں تک کہ نوبت وہاں پہنچ جاتی ہے کہ جہاں کوئی ایک نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا بھی اس کو گراں گزرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو دیکھ لیجئے، اس وقت مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو ڈسپلن کیا جائے۔ یہ کام ہر شخص کو خود اپنے لیے کرنا چاہیے۔ یہی کام معاشرہ روایات اور رسوم کی صورت میں کرتا ہے، اور یہی کام ریاستیں قانون کی صورت میں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق کے معاملے میں بھی انسان کو بیدار رکھنے کے لیے اس کے اوقات مقرر کر دیے۔ اگر وہ اوقات مقرر نہ ہو تو میں آپ کو پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی کبھی اگر یہ طے بھی کر لے گا کہ مجھے 5 وقت ہی نماز پڑھنی ہے تو 10-20 دن سے زیادہ پابندی نہیں کر پائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فریضہ بنا دیا، تاکہ اگر اس میں کوتاہی ہو تو انسان متنبہ ہو، اٹھے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے لیے تیار کرے۔ تو انسانی شخصیت اور فطرت کو سمجھنا چاہیے۔ انسان کی شخصیت کے بارے میں بعض اوقات انسان اپنی سہولتیں دیکھ کر رائے دیتا اور فتوے دیتا ہے۔ انسانی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جن کو جب تک آپ پوری طرح نہ سمجھ لیں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ مثلا یہ بات بعض لوگ کہیں گے، اور فلسفی مزاج کے لوگ کہیں گے، کہ انسان کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ سزا سے کون ٹھیک ہوتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم کسی آدمی کی عقل کو بیدار کریں اور اس سے کہیں کہ تم چیزوں کو سمجھو اور سوچو، لیکن یہ بات چل نہیں سکی۔ نہ اس کے نتیجے میں افراد کی سرکشی ختم ہو سکی ہے، نہ اس کے نتیجے میں قوموں کی ختم ہو سکی ہے۔ چنانچہ جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور پولیس بھی رکھنی پڑتی ہے، اور جیلیں بھی بنانی پڑتی، یعنی اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو ڈسپلن کرنا یہ خود انسان کی ضرورت ہے، یہ مجھے خود اپنے آپ کو کرنا ہے، سوسائٹی کو میرے لیے ڈسپلن قائم کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرنے کے لیے مجھے ڈسپلن کرنا تھا۔ میرے پروردگار نے میری مدد کی اور یہ ڈسپلن خود طے کر کے بتا دیا کہ ان اوقات میں میری بارگاہ میں حاضر ہو جایا کر۔ باقی رہی بات جو اہل تشیع نے کی ہے، تو انہوں نے بے ضرورت 2 نمازوں کو جمع کرنے کی رائے قائم کی ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی جب کبھی تم اطمینان کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ تو عدم اطمینان کی حالت آپا دھاپی میں ہوتی ہے، سفر میں ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے جو خارج سے پیدا ہوتی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، نماز جمع کی جا سکتی ہے۔ 2 نمازیں تو عام حالات میں سفر میں بھی جمع کر لیتے ہیں، ساری نمازیں بھی بعض اوقات خود رسول اللہ نے جمع کی ہیں، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا۔ تو عام حالات میں تو یہی کیا جائے گا کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ خدا کے ساتھ تعلق کے لیے نظم ہے جو قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ میری ضرورت ہے، اس لیے کہ میں کسل مندی کا شکار ہوتا ہوں، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، میں ہر دفعہ بیدار نہیں رہتا۔ مجھے بیدار رکھنے کے لیے ایک آواز کی ضرورت ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ۔ بہت شکریہ سر۔